جنگ کا ہے چوتھا مرحلہ اور اسلام کے جانباز مقام زعفران میں ہیں۔ مقام روحہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مقام بدر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفرا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 جاسوسوں کو آگے بھیجا اور فرمایا کہ مقام بدر پر جا کر معلوم کرو قافلہ کہاں پر ہے۔ یہ دونوں صحابی بدر کے کنویں کے پاس جا کر اترے۔ بدر کے کنویں کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں لین دین کا تنازع چل رہا تھا کہ اتنے میں مقروض عورت نے دوسری عورت سے کہا، بس ابھی ذرا صبر کرو، 1-2 دن میں یہاں ابو سفیان کی سرگردی میں قریش کا قافلہ پہنچنے والا ہے، میں کچھ خدمت مزدوری کر کے تیرا قرض اتار دوں گی۔ کنویں کے پاس ایک مشرک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اب اس کو معاف کر دو، جب قافلہ آئے گا تو یہ مزدوری کر کے تیرا حق ادا کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جاسوسوں نے یہ گفتگو سن لیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانباز ساتھیوں کے ساتھ جا کر مقام زفرہ میں اترے۔ ابھی آپ لشکر اسلام کے ساتھ مقام زفرہ میں اترے تھے کہ آپ کو اطلاع آئی کہ مکہ مکرمہ سے کفار قریش کا ایک لشکر جرار اپنے قافلے کی حفاظت اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل چکا ہے۔ اب صورتحال یکسر بدل گئی۔ اب قافلے سے سامنا کرنے کے بجائے اسلحہ اور لوہے میں غرق 1000 لشکر جرار سے مقابلے کی صورت پیدا ہو گئی۔ ادھر صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے بغیر اسلحے کے نکل چکے تھے، کیونکہ ابتدا میں معاملہ صرف قافلے کا تھا جس کے لیے اسلحہ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ مدینے سے صحابہ اکرام اتنی جلدی میں نکلے تھے کہ اسلحہ اور ساز و سامان اکٹھا کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سب صورتحال رکھ دی اور مشورہ مانگا، کیونکہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔